سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو سندھ توڑنے کی سازش قرار دیتے ہوئے 11 نومبر کو احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ جام شہروں میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی میزبانی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمانی نظام، صوبوں کی خود مختاری، مالیاتی اختیارات پر قبضے اور جغرافیائی حدود میں رد و بدل کے خدشات پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس میں وطن دوست اور ترقی پسند سوچ رکھنے والی جماعتوں سمیت مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے صدر سید زین شاہ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم دراصل پاکستان کے وفاقی نظام کی بنیادوں کو ہلانے والی ترمیم ہے۔ مجوزہ ترمیم کے ذریعے سول بالادستی ختم کی جا رہی ہے، عدالتی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے اور اسی بہانے نئے صوبے بنا کر سندھ کی جغرافیائی وحدت سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے سندھ کے مالی وسائل، جنہیں NFC ایوارڈ کے تحت آئینی تحفظ حاصل ہے، ان تحفظات کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ زین شاہ کا کہنا تھا کہ ہم سندھ کی تقسیم، سندھ دشمن سوچ اور عدالتی نظام کی تباہی پر مبنی 3 نکاتی ایجنڈے کی سخت مزاحمت کریں گے اور اس کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اجلاس میں جی سندھ محاذ کے چیئرمین ریاض چانڈیو نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم دراصل سندھ کے وسائل پر قبضے اور آزاد عدلیہ کے خاتمے کا مسودہ ہے۔ اس موقع پر جی سندھ قومی محاذ کے رہنما ڈاکٹر نیاز کلانی نے کہا کہ سندھ کی تقسیم اور وسائل پر قبضے سے متعلق کسی بھی نقطے کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ قوم پرست جماعتوں، خاص طور پر سندھ یونائیٹڈ پارٹی، جی سندھ محاذ اور جی سندھ قومی محاذ کی جانب سے اس ترمیم کو سندھ توڑنے کی سازش قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے سندھ میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ زین شاہ کا یہ کہنا ہے کہ ترمیم سے سول بالادستی ختم اور عدالتی نظام تباہ کیا جا رہا ہے، دراصل ایک گہری سیاسی تشویش کو ظاہر کرتا ہے۔ سندھ کی قوم پرست جماعتوں کو خدشہ ہے کہ وہ وفاق اپنے اختیارات میں توسیع کر کے صوبوں کی مالی اور انتظامی دائرے کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ وفاقی سطح پر ابھی تک اس ترمیم کا مکمل مسودہ سامنے نہیں آیا، لیکن جس طرح مختلف سیاسی جماعتیں اس کے خلاف پری ایمپٹیو احتجاج کا اعلان کر رہی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوامی سطح پر اس اقدام کو مرکزی جبر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قوم پرست قیادت کی طرف سے 11 نومبر کو احتجاجی مظاہروں کا اعلان اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ معاملہ صرف آئینی یا قانونی نہیں رہا، بلکہ ایک احساس سے محرومی اور صوبائی بقا کے بیانیے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ احتجاجی لہریں وفاقی حکومت کے لیے ایک سیاسی چیلنج ثابت ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب معیشت دباؤ میں ہے اور مختلف اداروں کے درمیان احتجاج کی جنگ جاری ہے۔ اگر قوم پرست دھرنے سڑکوں پر نکلے تو یہ تحریک دیگر صوبوں تک بھی پھیل سکتی ہے، جیسا کہ ماضی میں NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے دوران ہوا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر سندھ کے قوم پرست جماعتوں کا رد عمل ایک سیاسی و آئینی بحران کی جانب اشارہ ہے۔ اگر وفاق نے اس معاملے پر کھلے مکالمے اور مشاورت کا راستہ اختیار نہ کیا تو یہ اختلافات صرف سیاسی بیانات تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ملک میں نئے احتجاجی اور علاقائی تحریکی دباؤ کو جنم دے سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ مسئلہ 18ویں ترمیم کی روح کے خلاف ہے۔ اگر صوبائی خود مختاری کمزور کی گئی تو وفاقی ڈھانچے کی پائیداری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ شازیہ احمد صدیقی، نوائے سندھ ڈیجیٹل، کراچی سے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔